بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں ذکر کردہ ان خصائص میں سے ہے جو عقل کو حیران کر دے کہ 300 سال سے زائد عرصے تک کچھ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ ایسی پرسکون نیند طاری فرما دیتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہلکی سی آنکھ نہیں کھولتے۔ اس طویل دورانیے میں موسمیاتی تبدیلیاں جیسے بارش، طوفان، آندھی، زلزلے سے ان کی نیند اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی جنگلی جانور انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ بغیر کھائے پیے جسم کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ گرمی سردی سے حفاظت، ہوا کا انتظام، یوں ہی ان پاک باز ہستیوں کا مسلسل ایک کروٹ پر نہ سونا بلکہ اللہ کی عطا سے نیند میں خلل آئے بغیر پہلو بدلنا اور ان کی حفاظت کے لیے غار پر کتے کا موجود رہنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کی بصیرت کے پردے ہٹانے کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا محال ہے۔ جب 300 سال سے زائد عرصے کے بعد انسان بغیر کھائے پیے زندہ اٹھ سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ ہڈیوں کو جمع فرما کر اٹھانا اس رب کے لیے بالکل کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی طرح کے واقعات اور علوم دین سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اصحاب کہف کے واقعے میں راویوں کے بیان مختلف ہیں۔ وہ کس طرح غار میں داخل ہوئے اور کس طرح غار سے نکلے کسی صحیح حدیث میں اس واقعے کا بیان نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، سوائے ان آیتوں کے جن کا سورہ کہف میں بیان فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کے واقعے کے وہ پہلو بیان فرمائے ہیں جو ہمارے لیے درس ہدایت و نصیحت رکھتے ہیں۔ ان کے زمانے اور مقام کی تفصیلات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تاکہ ہم اس سے عبرت، نصیحت و ہدایت حاصل کر سکیں۔ مفسرین کرام اور مورخین نے اصحاب کہف کی جگہ، زمانے اور ان کے مخصوص حالات کے متعلق متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد رونما ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے اور اس کا ذکر اہل کتاب کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہودیوں نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کے حالات محفوظ رکھے۔ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام حالات ان سے بیان کرو، ان کے پاس اگلے انبیاء کا علم ہے، ان سے پوچھو ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ان دونوں نے وہاں پہنچ کر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، اوصاف، تعلیمات اور ان کی دعوی نبوت کو بیان کر کے ان کے بارے میں رائے معلوم کی کہ تم بتاؤ کہ ہم کس طرح ان کے دعوے کی سچائی کو معلوم کریں۔ یہود نے کہا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو۔ ان نوجوانوں کے متعلق سوال کرو جو پہلے زمانے میں ایک غار میں چلے گئے تھے، اور ان سے اس شخص کے متعلق دریافت کرو جس نے روئے زمین کے تمام مشارق و مغارب میں سفر کیا تھا، اور ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دیے تو ان کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک وہ اللہ کے نبی اور برحق رسول ہیں ورنہ نہیں ہے۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی کتاب میں ان کا ذکر تھا اور انہیں اس واقعے کا علم تھا، اور یہود کی کتاب نصرانیت سے پہلے کی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ کس زمانے میں رونما ہوا اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبلیغ دین کے باعث یہودی علماء اور عمرا ان کے خون کے پیاسی ہو گئے اور انہیں ہر طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ پر دین کی تحریف کا سنگین الزام لگا کر علاقے کے رومی گورنر پلاطس کے پاس دعویٰ دائر کیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے انہیں تختہ دار پر نہیں چڑھایا تو وہ بغاوت کر دیں گے۔ چند حواریوں کے علاوہ ملک کی پوری آبادی یہود کی ہمنوا تھی اور وہ اس لمحے کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی تھی کہ جب آپ کو صلیب پر لٹکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی خود حفاظت فرمائی اور آسمان کی طرف اٹھا کر ان نابکاروں کے ہتھ کنڈوں سے آپ کو بچا لیا۔
ان حالات میں دین مسیحی کے پھیلنے کا کوئی امکان نہ تھا، لیکن اپنے ان چند حواریوں کے دل میں حق کا جو چراغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روشن کر گئے تھے، وہ مصائب کی ان تند آندھیوں میں بھی نہ بجھ سکا۔ ان کی پرجوش تبلیغ سے لوگ آہستہ آہستہ دین حق قبول کرنے لگے اور علاقے بھر میں ان کے حلقے قائم ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور قیامت پر یقین رکھتے تھے۔ اگرچہ ملک کی اکثریت اپنے رومی حکمرانوں کی طرح بت پرست تھی، لیکن 248 عیسوی کے اواخر میں جب دقیانوس، جسے رومی زبان میں ڈیاسس کہتے ہیں، روما کے تخت پر متمکن ہوا تو ہوا کا رخ ہی بدل گیا۔ اس نے ایک قانون کے ذریعے مسیحی دین پر پابندی لگا دی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار کے خیال کے مطابق یہ پہلا رومی فرما روا تھا جس نے مسیحیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا جامع منصوبہ بنایا اور اپنی ساری سلطنت میں عیسائیوں کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا اور انہیں قوم کی مخالفت پر صبر عطا فرمایا، اور انہوں نے قوم کی کچھ پرواہ نہ کی بلکہ وطن اور راحت و آرام کو بھی چھوڑ دیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ یہ لوگ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا جو بڑا سخت اور سرکش شخص تھا، سب کو شرک کی تعلیم کرتا اور سب سے بت پرستی کراتا۔ یہ نوجوان جو اپنے باپ داداؤں کے ساتھ عید کے میلے میں گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کی تعظیم اور ان کو سجدہ کر رہی ہے۔ انہوں نے جب وہاں یہ تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض لغو اور باطل چیز ہے اور عبادتیں اور ذبیحیں تو صرف اللہ کے نام پر ہونا چاہیے جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے۔ انہوں نے نظر بصیرہ سے دیکھا اور اللہ نے ان کے دلوں سے غفلت کے حجاب دور کر دیے اور ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دی، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی قوم کے عقائد باطن ہیں۔ بس یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے اور ایک درخت تلے جا کر ان میں سے ایک صاحب بیٹھ گئے، دوسرے بھی یہیں آ گئے اور بیٹھ گئے، تیسرے بھی آئے، چوتھے بھی آئے، غرض ایک ایک کر کے سب یہیں جمع ہو گئے۔ حالانکہ ایک دوسرے میں تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو ملا دیا۔ اب سب خاموش تھے، ایک کو ایک سے ڈر تھا کہ اگر میں مخفی ضمیر بتا دوں گا تو یہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ کسی کو دوسرے کی نسبت اطلاع نہ تھی کہ وہ بھی اس کی طرح قوم کی اس احمقانہ اور مشرکانہ رسم سے بیزار ہے۔ آخر ایک دانا اور جری نوجوان نے کہا کہ دوستو، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ لوگوں کے اس عام شغل کو چھوڑ کر تو ان سے یکسو ہو کر یہاں آ بیٹھے ہو۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو ظاہر کر دے جس کی وجہ سے اس نے قوم کو چھوڑا ہے۔ اس پر ایک نے کہا کہ بھائی، بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی، جبکہ آسمان و زمین کا اور ہمارا تمہارا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر ہم اس کے سوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم، یہی نفرت مجھے یہاں لائی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی اور یہ سب روشن خیال موحد آپس میں سچے دوست اور ماں جائے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی اور وہیں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ قوم کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ ان سب کو پکڑ کر اس ظالم مشرک بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے نہایت دلیری سے اپنی توحید اور اپنا مسلک بیان کیا، بلکہ بادشاہ اور اہل دربار اور کل دنیا کو اس کی دعوت دی۔ دل مضبوط کر لیا اور صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک و خالق ہے۔ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں۔ ہم سے کبھی یہ نہ ہو سکے گا کہ اس کے سوا کسی اور کو پکاریں، اس لیے کہ شرک نہایت باطل چیز ہے۔ ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے، یہ نہایت ہی بیجا بات اور لغو حرکت اور جھوٹی راہ ہے۔ یہ ہماری قوم مشرک ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی پکار اور ان کی عبادت میں مشغول ہے جس کی کوئی دلیل کے پیش نہیں کر سکتے۔ بس یہ ظالم اور کاذب ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے،
ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو ان سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ انہوں نے اپنی بات دقیانوس بادشاہ کے سامنے کی جب اس نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر بتوں کی عبادت نہ کرنے پر باز پرس کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کی صاف گوئی اور حق گوئی سے بادشاہ بہت بگڑا، انہیں ڈرایا دھمکایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن یہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے قوم، وطن، دیس اور رشتے کنبے کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ جیسا کہ شان باری تعالیٰ ہے، اور آپس میں کہا کہ جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوجتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ انہیں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گوشہ عافیت ضرور دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں خلقت سے علیحدگی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے جسے اصحاب کہف نے اختیار کیا تھا۔ جب یہ لوگ دین کے بچاؤ کے لیے اتنی اہم قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے تو ان پر رب کی رحمت نازل ہوئی۔ یہ لوگ موقع پا کر یہاں سے بھاگ نکلے اور پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ بادشاہ اور قوم نے ان کو بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ اللہ نے ان کے غار کو اندھیرے میں چھپا دیا۔ اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے اسے جاننے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔